کہ شیخ تشریف لائے اور اتباع سنت اور ائمہ اربعہ اس عنوان پر خطاب فرمائے۔ حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ قال سبحانہ وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو وہ قبول کریں۔ جن چیزوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان تمام چیزوں کو، چاہے وہ چیزیں ان کی خواہشات کے مقابل ہوں، چاہے ان کو ایسا لگتا ہو کہ ان کی عقل اور ان کی چاہت کے خلاف ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کو وہ اپنی سعادت سمجھیں، اسی بات کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ چاہے سماج اس کے خلاف ہو، چاہے باپ دادا کا طریقہ اس کے مقابل ہو، چاہے دل چاہتا ہو نہیں چاہتا ہو، ایک انسان کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر اپنی زندگی گزارے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو منع کر دیں اور روک دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ یہی منہج ہمارا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کا قول، آپ کا عمل، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لیں اور کسی بات کو ترک کر دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہم کو نہیں دیا ہے، بلکہ اس آیت کے عموم میں چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کسی مسلمان کو دیں یا خصوصاً جس مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، وہ دین جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، اس دین کی کوئی بات ہم کو دیں، ہر ایمان والے پر، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، اور اگر اس چیز کا براہ راست اس سے خطاب ہے، اگر وہ اس کا مکلف ہے تو اس پر اپنی طاقت کے بقدر عمل نہیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ کسی اور کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے، لمبی روایت ہے، امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت کا آخر میں ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر آج وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پچھلے نبیوں میں سے اگر کوئی آ جاتا، خصوصاً رسول موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اخذ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ ظاہر ہو جاتے اور تم مجھ کو چھوڑ کے ان کے راستے پر چلتے تو لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ یعنی آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی شریعت اللہ کی طرف سے عطا کی بھی شریعت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے باوجود اور کتاب کے حامل، کتاب کے لانے والے اور اللہ سے کلام کرنے والے اور اللہ کا کلام سننے والے ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی اتباع کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک رسول کی بات نہیں مانی جائے تو بتائیے رسول سے کم درجہ اگر کسی کا ہو جس کو رسالت بھی نہیں ملی، نبوت نہیں ملی، کیا ان کی بات دین
حجت بنائی جا سکتی ہے؟ کیا خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی بات مانی جا سکتی ہے؟ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی گمراہی قرار دیا ہے۔ یہی ہمارا منہج ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب پر مقدم رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دی جائے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ملی ہے۔ علماء کی قدر کریں یا نہ کریں، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں اور ان سے استفادہ کریں، بلکہ علماء کا نہ ہونا گمراہی کی شروعات ہے۔ بخاری کی روایت آپ بارہا سن چکے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں بارے میں وضاحت کے ساتھ بتلا دیا کہ ایک دور آئے گا جب صرف جہلا رہ جائیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی چھین نہیں لے گا، بلکہ علماء ایک ایک کر کے اٹھاتا چلا جائے گا، علماء باقی نہیں رہیں گے، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے پوچھیں گے، عمل کریں گے، اور یہ اپنی رائے سے بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہمارا منہج یہ نہیں ہے، اہل حدیث کا منہج یہ نہیں ہے کہ علماء کو نہ مانیں، علماء کی نہ مانیں، بلکہ ہمارے لیے حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہی ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہاں سمجھنے کا بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ علماء کی ماننا نہ ماننا یہاں پر مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی عالم کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جائے گی؟ تو اہل حدیث کا منہج اس میں یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں عالم کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اس بات کو چھوڑا جائے گا، لیکن عالم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہم علماء کو چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں، ہم اماموں کے چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں، ہم ائمہ کے مخالف نہیں ہیں، ائمہ اربعہ ہوں یا ان کے سوا دوسرے ائمہ ہوں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک چاروں امام اہل حق میں سے ہیں، لیکن ہر مجتہد کی کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں، صواب ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں خطا ہوتی ہیں۔ ہم یہی کرتے ہیں کہ جب کسی کی بات خطا ثابت ہو جائے تو اس مجتہد کو چھوڑنے کی بجائے اس بات کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی خطا ثابت ہو چکی کہ اللہ اس کے رسول کی بات کی خلاف جا رہی ہے۔ اور یہی ہمیشہ سے علماء کا طریقہ رہا ہے۔ خود ائمہ کے جو امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور دوسرے ائمہ ہیں، ان کے شاگردوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ یہی طریقہ عقل کے بھی مطابق ہے، اور یہی طریقہ کتاب و سنت سے بھی واضح ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو ہم اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ان دو آیتوں میں جو سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، کہ ہم جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، ہم اس پر عمل کریں، اس کی اتباع کریں۔ دو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی انکار کر دیتا ہے اور پیٹ پھیر کے چل دیتا ہے تو ایسا آدمی انکار کرنے والا ہو جاتا ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم واضح ہونے کے بعد اگر کوئی انسان اس کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کہا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات اس کے سامنے آئے اور وہ اس کا انکار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کے پانے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، جو آدمی چاہتا
ہے کہ اللہ کے پاس اپنی محبت کا ثبوت پیش کرے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ راستہ ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا حصہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ اسے محبت کرے گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی تاکید کی ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ یہ بھی کہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ جن سے خطاب ہے، اگر یہ لوگ جن کے پاس آپ داعی بنا کر بھیجے گئے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیں، اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیں، قبول نہ کریں، انکار کر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کے پانے کا سبب پہلی آیت میں بتلایا گیا، دوسری آیت میں اللہ کی محبت سے محرومی کا سبب بتلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ کیا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آدمی کس چیز سے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ دو آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں، اور ہمارا یہی منہج ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعمیل کرتے ہیں، احکام کی فرامین کی تعمیل کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کو ماننا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کو ماننا ہے۔ اپنی چاہت، اپنی راحت سب کو ترک کر کے، اپنی خواہشات، اپنی عقلیات سب کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ماننے میں ہماری سعادت ہے۔ دو، زندگی میں اسوہ اور نمونہ کس کو بنائیں، کس کو دیکھ کے چلیں، کس کی تعلیمات، کس کے اعمال کو اپنے لیے رہنما بنائیں، تو اس کے لیے ایک ہی نام اللہ کی طرف سے ہم کو بتلایا گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی ماتحتی میں، آپ کی تبعیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آتے ہیں، اس لیے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرمایا وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ بہترین طور پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون، جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، ان کی اتباع کا بھی ہم کو حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمارا منہج یہ ہے، میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا منہج کیا ہے، اس لیے کہ مجھ کو جو موضوع دیا گیا تھا وہ اہل حدیث اور ائمہ اربعہ، یہ موضوع دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ اہل حدیث اور علماء کو نہیں مانتے، اہل حدیث ہیں جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ امام صرف چار ہیں۔ ائمہ اسلام میں بہت سارے علماء گزرے ہیں جن کی علمی جلالت، علمی شان کو امت تسلیم کر چکی ہے۔ امام الزہری ہیں، امام سعید بن مسیب ہیں، سعید بن جبیر ہیں، امام الاوزاعی ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، اور کتنے نام ہیں جن کو آپ گن سکتا ہے۔ بہت سارے علماء گزرے ہیں، ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں، ہم سارے علماء کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارا اور بہت سارے ہمارے دوسرے بھائیوں کا ایک ہی فرق ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات اس کے خلاف ہو، اس عالم کی تعظیم اپنی جگہ، اس عالم کا مقام سراخوں پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں، آپ کی سنت کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح دینا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے منع کیا ہے۔ تو بتائیے ایک رسول کی اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے، تو دوسرے کی اتباع کیسے روا ہو سکتی ہے، کیسے مناسب ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی آدمی جو اس منہج کا پابند ہو، وہ علماء کی شان میں کچھ کہنے لگے، وہ ائمہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارا یہ منہج نہیں ہے، ہم سارے علماء کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے داعی، بلکہ انبیاء اور رسولوں کے سردار
اولو العزم من الرسل میں سب سے اونچے درجے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عالم قابل تعظیم ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قابل تعظیم نہیں ہے؟ اگر عالم کی بات وزن رکھتی ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے مقابلے میں کم وزن رکھتی ہے؟ یہاں ترجیح کا معاملہ ہے، ترک و اخذ کا معاملہ نہیں ہے. ہم عالم کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ عالم کی اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابل ہے. اور یہی منہج ہے جو چاروں امام کا بھی تھا. چاروں اماموں کا منہج یہی تھا، اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں تھا. خطیب البغدادی، چونکہ موضوع تاریخی موضوع ہے کہ کیا اہل حدیث ائمہ کے خلاف ہے، کیا اہل حدیث کا منہج کچھ اور ہے اور اماموں کا کچھ اور ہے، تو ایک تاریخی سوال ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے، اور بعض لوگوں کو کہنا یہ بھی ہے کہ یہ نام ہی نیا ہے، یہ نام کوئین وکٹوریا نے ان کو دیا ہے. اس طرح کے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے بھائیوں میں پھیل چکی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ تاریخی شواہد کی بنیاد پہ دیکھا جائے کہ یہ منہج اور یہ نام نیا ہے یا پرانا ہے. اگر پرانا ہے تو کتنا پرانا ہے؟ کیا یہ لفظ کسی نے اور بھی اس سے پہلے استعمال کیا ہے؟ کیا یہ بات جو آج ہم کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کہہ رہے ہیں، کیا یہ بات اس سے پہلے دوسرے بھی کہہ چکے ہیں؟ کیا یہی باتیں اماموں نے بھی کہی ہیں؟ کیا ایسی بات کی تعلیم انہوں نے دی ہے یا کچھ اور سکھا کے گئے؟ آئیے ان تاریخی شواہد کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی تعلیمات کیا ہیں اور اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اور یہ جو نام ہے یہ نیا ہے یا پرانا ہے. خطیب بغدادی، جنہوں نے تاریخ بغداد ایک مشہور کتاب لکھی اور دوسری بھی کتاب ان کی ہے، شرح اصحاب الحدیث مستقل کتاب لکھی ہے، اصحاب الحدیث کی کا شرح. اور اسی طرح سے یعنی بہت ساری دوسری الفقیہ والمتفقہ اور اسی طرح سے اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. بہت سرعت سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، عصر کا وقت ہونے والا ہے اور ان کو بہت جلدی اپنی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، ورنہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے سمجھایا جا سکتا تھا. خطیب البغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَىٰ هَوًى تَرْجِعُ إِلَيْهِ. ہر فرقہ خواہشات کی طرف پلٹتا ہے، جس کی طرف یعنی اس سے چمٹا رہتا ہے، جس کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے. او تستحسن رأيًا تعكف عليه، یا کوئی رائے اس کی ہوتی ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو وہ لپٹ کے رہتا ہے، جس کا اعتکاف کرتا ہے، جس کو کہیں جس سے چمٹا رہتا ہے. سوا اصحاب الحدیث، سوائے اصحاب الحدیث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم. اس لیے کہ اصحاب الحدیث کا کیا معاملہ ہے، ان کا ہتھیار اگر ہے تو اللہ کی کتاب ہے، اور ان کی حجت اگر ہے، دلیل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خطیب البغدادی نئے نہیں، یہ 4ویں صدی کے ہیں، آج 14ویں صدی ہے، آج سے 1000 سال پہلے گزر چکے ہیں. انہوں نے اہل حدیث کا منہج آج سے 1000 سال پہلے لوگ تھے، ان کا کیا منہج ہے انہوں نے بتایا کہ ان کا ہتھیار اگر کوئی ہے بات کے ثابت کرنے میں، باطل فرقوں کے رد میں، باطل عقائد اور گمراہیوں کے رد میں، اگر ان کا کوئی ہتھیار ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. اور اگر ان کی کوئی دلیل ہے جس سے وہ کتاب سے مستنبط مسائل کو ثابت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شرح اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آج سے 700 سال پرانے ہیں اور ان کی تفسیر میں سمجھتا ہوں ہر حلقے میں مقبول ہے. تفسیر ابن کثیر کون نہیں جانتا ہے. امام ابن کثیر قرآن کریم کی آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 کے ضمن میں کہتے ہیں، جو آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر انسان کو، ہر لوگوں کو، ہر طبقے کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس آیت کے ضمن میں ابن کثیر کہتے ہیں وقال بعض السلف، بعض سلف نے کہا ہے اس آیت کے ضمن میں ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف ہے، اس لیے کہ ان کا امام کون ہے؟ ان کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اصحاب الحدیث یہ نام کوئی نیا نہیں ہے، اور یہ منہج کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو اپنے لیے دلیل بنانا اور اسی کے تابع ہونا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور اس نام کا طبقہ تاریخ میں ہمیشہ سے پایا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے ہر بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی. یہی اصحاب الحدیث ہیں، اور کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ چاروں اماموں کا اس سلسلے میں کیا منہج ہے. اصحاب الحدیث کا کہنا ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع ہم پر لازم ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کو ترک کیا جائے گا.
آپ دیکھیں مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم تزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فاذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا. امام ابو حنیفہ کا قول حافظ العراقی نے اپنی کتاب المستخرج علی المستدرک میں روایت کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے, بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک کہ ان میں سے حدیث کے طلب کرنے والے باقی رہیں گے. حدیث کے تلاش کرنے والے, حدیث کے سیکھنے والے, اس کو طلب کرنے والے لوگوں میں جب تک باقی رہیں گے لوگ خیر پر رہیں گے. لیکن جب فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ, لیکن جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ بغیر حدیثوں کے علم حاصل کرنے لگے, بغیر حدیثوں کے علم حاصل کرنے لگے تو ان میں بگاڑ آ جائے گا. اصحاب الحدیث کا کیا کہنا ہے؟ اصحاب الحدیث کہتے ہیں کہ جو بھی علم ہم حاصل کریں اس کے ساتھ اس کی دلیل قرآن و سنت سے حاصل کریں. جو بھی مسائل ہم حاصل کریں, جو بھی دین کی بات ہم سیکھیں, چاہے وہ عقیدہ ہو عمل ہو, کتاب و سنت سے اس کو لیا جائے, اس کے ساتھ اس کی دلیل سیکھی جائے. بعض دلیل نہیں مانگنا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں دلیل مانگنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب لوگ علم بغیر حدیث کے حاصل کرنا شروع کر دیں گے ان میں بگاڑ آ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں میں بدعات اور خرافات عام ہو چکی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے ان کو بتا دیا, وہ عمل کر لگ گئے. اگر وہ دلیل پوچھتے اور سکھانے والا دلیل نہیں دیتا, ان کو معلوم ہو جاتا کہ بے دلیل عمل ہے, اس پر نہیں پڑتے. اسی لیے آج مسلمانوں میں بہت سارے خرافات پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ بغیر دلیل کے, بغیر حجت کے علم حاصل کرتے ہیں. کسی نے بتا دیا, انہوں نے مان لیا, زندگی بھر اس پر عمل کرنے لگ گئے. باپ دادا سے عمل اگر اگلی نسل میں چلا گیا تو لوگوں کے لیے اتنی کافی دلیل ہو جاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا اسی پر تھے. امام احمد کی طرف آئیے. امام احمد کے بارے میں ابو الثلج کہتے ہیں کہ سألت احمد بن حنبل, میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا, قلت یا ابا عبداللہ ایہما احب الیہ, اے ابو عبداللہ, امام احمد کی کنیت ہے, کہتے ہیں اے ابو عبداللہ آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ دو میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ الرجل یکتب الحدیث او یصوم ویصلی, ایک آدمی حدیث لکھتا ہے یہ زیادہ پسند ہے, یا وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, دونوں میں سے کیا پسند ہے آپ کو؟ کہ ایک آدمی حدیثیں لکھنے میں مشغول ہو یا نوافل کی کثرت کرے, روزہ نفل رکھے, نماز نفل پڑھے, دونوں میں سے کون سی زیادہ پسند ہے آپ کو؟ قال یکتب الحدیث, امام احمد بن حنبل نے کہا وہ آدمی زیادہ پسندیدہ ہے, وہ آدمی زیادہ بہتر ہے جو حدیث لکھتا ہے. انہوں نے پوچھا قلت فمن این فضلت کتاب الحدیث علی الصوم والصلاۃ, تعجب کے ساتھ پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پر فضیلت دی حدیث کے لکھنے کو نفل روزے اور نفل نماز پر؟ نماز روزے سے بڑھ کے حدیث کا لکھنا کیسے آپ کے نزدیک ہو گیا؟ امام احمد نے جواب دیا لئلا یقول قائل, کہیں ایسا نہ ہو کہ کہنے والا یوں کہنے لگے انی رأیت قوما علی شیء فاتبعتهم, کہ میں نے لوگوں کو ایک عمل کرتے دیکھا بس میں بھی ان کے پیچھے چل رہا. لوگوں میں حدیث کا لکھنا, حدیث کا پڑھنا, حدیث کا تذکرہ, حدیث کی حفاظت نہ رہے, لوگوں تک حدیث کا علم نہ پہنچے تو لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ ہر آدمی لوگوں کو دیکھ کے عمل کرنے لگے گا. لئلا یقول قائل انی رأیت قوما علی شیء فاتبعتهم, حدیث لکھنا اس لیے ضروری ہے, حدیث لکھنا نوافل سے افضل اس لیے ہے, حدیث کی حفاظت ایک نسل سے دوسری نسل میں اس کو منتقل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا ہاتھ دیکھا دیکھی والا عمل کرنے والا تھا, بلکہ دلیل پر قائم رہنے والے لوگوں نے. یہ امام احمد کا قول ہے. اس کو شرح اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آئیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. اس کو ابن عابدین نے, جو کہ خود حنفی ہیں, ابن عابدین نے اپنے البحر الرائق کے حاشیے پر لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا يحل لأحد, کسی کے لیے ہرگز یہ بات حلال نہیں ہے, لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا, کہ وہ ہمارے قول کو اختیار کرے, ہماری بات پر عمل کرے, ہماری بات کو اخذ کرے, ما لم يعلم من أين أخذناه, جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے اس کو لیا ہے.
کس بنیاد پر اس کو لیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر لیا ہے؟ جب تک کہ اس کو یہ دلیل معلوم نہ ہو اس کے لیے حلال نہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو لے۔ اب بتائیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا دلیل پر مبنی قول قبول کیا جائے اور دلیل کے خلاف قول ترک کر دیا جائے۔ عالم کی بات کو مانا جائے لیکن دلیل کے خلاف جانے پر اس کو ترک کیا جائے۔ اسی طرح سے ابن عابدین نے یہ بھی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ جو میری دلیل کو نہ جانتا ہو اس پر حرام ہے کہ وہ میرے فتوے کے مطابق فتویٰ دے۔ اس سے بڑھ کے واضح بات کیا ہوگی؟ حرام کا فتویٰ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ کہہ رہے ہیں جو میری دلیل نہیں جانتا، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ جو میری دلیل نہ جانتا ہو اس کو میرے قول کے مطابق فتویٰ دینا حرام ہے۔ اور آگے کہتے ہیں فإنا بشر، اس لیے کہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ہم انسان ہیں، آج ایک بات کہتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آج ہم جو بات کہہ رہے ہوں اس سے بہتر بات ہم کو کل مل جائے، آج جو اجتہاد ہم نے کیا ہو کل کوئی نص کوئی دلیل اس کے مقابلے میں مل جائے، ہم اپنے اجتہاد کو چھوڑ کے دلیل پر قائم ہو جائیں۔ اور یہ آدمی بغیر دلیل کے اگر ہمارے قول پر عمل کر رہا ہے تو وہ اسی پر باقی رہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو ہماری دلیل نہیں جانتا ہو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دے۔ اس کو اعلام الموقعین میں بھی ابن قیم رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الانتفاع میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے حدیث اور ہوتی ہے سنت اور ہوتی ہے، یہ باتیں آپ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں سے سن چکے ہوں گے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شوشے چھوڑتے ہیں اور عام عوام نہیں جاننے کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعصب کو چھوڑ کے بصیرت کے ساتھ اللہ کے دین کو سیکھنے کا جذبہ اپنے دل میں لے کے تحقیق کرے، کسی کی مخالفت مقصود نہ ہو، ضد مقصود نہ ہو، قلت و کثرت کو اپنے لیے معیار انسان نہ بنائے، بلکہ انسان یہ دیکھے کہ اگر صحیح بات ہے تو اس کو ماننا چاہیے، اگر غلط بات ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رد المختار میں، جو جس کو شامی بھی کہا جاتا ہے، فتاوی شامی ہے، یہ مختار یاد رکھیں، یہ خاص سے نہیں، نقطے والا نہیں، رد المختار دور مختار کی شرح ہے۔ کہتے ہیں کہ صح عن الامام، یعنی امام ابو حنیفہ ان سے یہ بات صحیح ثابت ہو چکی ہے، صح عن الامام انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، کہ اگر صحیح حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ صحیح حدیث تو بعد میں آیا ہے، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں صحیح ضعیف نہیں تھا، جو بھی ضعیف آتا ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ آپ بتائیے امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ صحیح حدیث اور غیر صحیح حدیث ان کے اپنے زمانے میں بھی تھی، ان سے پہلے بھی یہ معاملات تھے کہ کسی حدیث کو صحیح یا غیر صحیح کہا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سنت ہی پر مذہب ہے، حدیث پر میرا مذہب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ مذہب کس کو بنا رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہ میرا مذہب ہے، یعنی حدیث کو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب بناتے تھے۔ ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، صحیح حدیث پر عقیدے اور عمل کی بنیاد رکھنا چاہیے، چاہے عقیدہ ہو یا استحباب ہو، صحیح حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور صحیح حدیث کی ایک فرع، ایک ضمنی قسم حسن بھی ہے، جس میں راوی جو ہے مجروح نہ ہو، راوی کا حافظہ تھوڑا ہلکا لیکن معتبر۔ اسی طرح سے یہ جو قول میں نے ذکر کیا یہ رد المختار میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، یہی بات بعینہ امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی نے بھی کہی ہے، کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی واذا صح الحدیث فاضربوا بقول الحائط۔ دو باتیں کہہ رہے ہیں،
ایک تو یہ کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، میں اسی کو اپنا مذہب بناتا ہوں اور وہی مذہب بنانے کے لائق ہے جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے۔ وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے فَاضْرِبُوا بِقَوْلِ الْحَائِطِ، میری بات کو دیوار پر دے دو۔ ہم تو دیوار پہ پٹکتے نہیں ہیں، ہم بس عزت سے اس کو ہٹا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس حدیث پر عمل ہم کو کرنا ہے۔ تو امام شافعی کا یہ حکم کون مانے گا؟ یہ ہم مانتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ جب میری بات کے مقابلے میں صحیح حدیث ہو تو میری بات کو تم دیوار پر پٹک دو، میری بات کو قبول مت کرو۔ اس کو سیر اعلام النبلا میں امام الذہبی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی نے اجماع نقل کیا ہے۔ بعض وہ کہتے ہیں کہ چاروں مسلک پر اجماع ہے، ہم کو اس مسئلے میں بحث نہیں کرنا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اماموں نے کس چیز کی تعلیم دی ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ بعض والوں کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب دیکھیے امام شافعی اجماع نقل کر رہے ہیں۔ اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ جس آدمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی پر یہ بات واضح ہو کہ فلاں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واضح ہو جائے، اس کے لیے لم یکن له ان یدعها، اس کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے، ہرگز اس کے لیے بات صحیح نہیں ہے، ہرگز اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان یدعها لقول احد من الناس، کہ لوگوں میں سے کسی کی بات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے۔ احد من الناس میں سب آ جاتے ہیں۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی اور کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اس پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے۔ بتائیے اجماع اس پر ہوا ہے کہ رسول کی سنت کے مقابلے میں کسی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سیر اعلام النبلا میں اس کو اعلام الموقعین میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ تعالی وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتركوا قولی، اس کو بھی الفلامی نے ایقاظ ہمم اولی الابصار ان کی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا قلت قولا، جب میں کوئی ایسی بات کہوں یخالف کتاب اللہ تعالی، جو اللہ کی کتاب کے خلاف ثابت ہو جائے، وہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کسی خبر کے خلاف ہو جائے، فاتركوا قولی، تو میری بات کو چھوڑو، میری بات کو چھوڑو۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب، میں تو ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، اخطی و اصیب، میری بات صحیح بھی ہوتی ہے، میری بات خطا بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے، صواب بھی ہوتی ہے، میں صحیح بھی بولتا ہوں، کبھی غلطی بھی کر جاتا ہوں، کیوں؟ بشر ہوں۔ فانظروا فی رأیی، میری رائے میں، میرے اجتہاد میں غور کرو، دیکھو۔ وَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، جو بھی میری بات کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو لے لو، میری جو بات کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو قبول کرو، اس کو لے لو۔ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ، میری جو بھی بات کتاب و سنت کے مخالف ہو، خلاف ہو، اس کو چھوڑ دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ابن عبد البر نے اس کو اپنی کتاب الجامع میں ذکر کیا ہے، جامع بیان العلم وفضلہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میری کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی بات پاؤ، فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت، جب تم میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو تم وہی قول اختیار کرو جو سنت کے مطابق ہو اور میری بات چھوڑ دو۔ وَدَعُوا مَا قُلْتُ، جو میں نے کہا ہے اس کو چھوڑ دو۔
جو میں نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَىٰ قَوْلِ أَحَدٍ، تم اسی سنت کی اتباع کرو اور کسی اور کی بات کی طرف متوجہ بھی مت ہو، دھیان ہی مت دو۔ تم سنت کی اتباع کرو اور کسی اور کی بات کی طرف دھیان مت دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہی کہنے پر تو مجرم ہیں۔ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی جو کہنے کے لیے کر رہے ہیں وہی تو ہم کر رہے ہیں، اور امام شافعی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جس وجہ سے امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کیونکہ امام شافعی کی بنیاد کیا ہے؟ 2 آیتیں جو میں نے شروع میں پڑھی اور اس سے پہلے ایک آیت پڑھی، یہی بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے امام شافعی ہوں یا دوسرے ائمہ ہوں، انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تلقین و تاکید کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الحجرات میں خود فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی اور کو، کسی اور بات کو، کسی اور رائے کو، کسی اور چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں ترجیح مت دو۔ اللہ نے خود اس بات کا حکم دیا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے ڈرنے کا حکم ہم کو دیا ہے۔ اس کو امام النووی نے اپنی کتاب المجموع میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کرو۔ غالباً امام ابو داؤد سے انہوں نے کہا تھا یا کسی شاگرد سے کہا تھا لا تقلدنی، میری تقلید نہ کرنا، ولا تقلد مالکا ولا الثوری ولا الاوزاعی، میری تقلید مت کرنا، نہ مالک کی تقلید کرنا۔ مالک کون ہے؟ امام مالک۔ ولا الثوری، اور نہ امام سفیان الثوری کی تقلید کرنا۔ ولا الاوزاعی، اور نہ امام الاوزاعی کی تقلید کرنا، نہ میری، نہ مالک کی، نہ ثوری کی، اور نہ اوزاعی کی۔ تم کسی کی تقلید مت کر۔ پھر کیا کرنا؟ کہتے ہیں وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، جہاں سے انہوں نے لیا وہاں سے تم بھی لو۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ کتاب و سنت سے لیا، صحابہ کے آثار سے لیا۔ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، جہاں سے انہوں نے لیا وہاں سے تم بھی لو۔ اس کو ابن القیم نے اپنی کتاب اعلام الواقعین میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما قلتہ، جو کچھ میں نے کہا ہے، فکان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قولی مما صح، جو بھی میں نے کہا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح بات آئی ہو جو اس کے خلاف ہو، تو امام شافعی کہتے ہیں فَهُوَ أَوْلَى، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اولا ہے، زیادہ ترجیح کے لائق ہے۔ وَلَا تُقَلِّدُونِي، تم میری تقلید مت کرنا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ علماء کی اور اماموں کی بات ماننا چاہیے، لیکن جب اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی سنت ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں امام کی اس بات کو ترک کیا جائے گا، ان کے احترام کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یا امام سفیان الثوری کی رائے ہو، کہتے ہیں کلہ رائی، سب کی سب رائے ہیں، اجتہادات ہیں، استنباطات ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں وہ عندی سوا، میرے نزدیک سب برابر ہیں، میرے نزدیک سب برابر ہیں۔ وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ، دلیل اور حجت کس میں ہے؟ آثار میں ہے۔ آثار روایات کو کہتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا صحابہ سے ہو، کیونکہ سلف میں بعض اوقات حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے، جو مصطلح الحدیث پڑھا ہے اس کو یہ معلوم ہے، اثر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انما الحجۃ فی الاثار، یعنی کہہ رہے امام مالک کی بات حجت نہیں ہے، امام الاوزاعی کی بات حجت نہیں ہے، امام سفیان الثوری کی بات دلیل حجت نہیں ہے، فیصل نہیں ہے۔ فیصل کیا ہے؟ وہ انما الحجۃ فی الاثار، اگر حجت ہے، دلیل ہے، فائنل فیصلہ کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آثار ہے، دلائل ہے، روایات ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے آئے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کی بات، کوئی بات لینے کی ہو، کچھ بات چھوڑنے کی ہو۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی کچھ بات لینے کی اور کچھ چھوڑنے کی نہ ہو۔ ہر آدمی ایسا ہوتا ہے، کوئی
کوئی بات صحیح ہوتی ہے، کوئی بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے، الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر آدمی ایسا ہے کہ اس کی باتیں کچھ لینے کی ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، کچھ باتیں چھوڑنے کی ہوتی ہیں، وہ خطا ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط خطا نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی ہر بات لینے کی ہوتی ہے، کوئی بات چھوڑنے کی نہیں ہوتی ہے۔ یہی ہمارا بھی کہنا ہے۔ ابن عبد البر نے اس کو اپنی کتاب الجامع میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حجہ فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثروا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بات میں کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے ان کی کثرت کیوں نہ ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں اتنے سارے غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اتنے سارے کیوں غلط نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں، آپ کی بات کے خلاف ہوں، تو غلط کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ معیار کثرت اور قلت نہیں ہے، معیار اگر کوئی ہمارے پاس ترازو اور میزان اور کرائٹیریا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ خود امام یعنی الشافعی کہہ رہے ہیں کہ لا حجہ فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثروا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے کسی میں دلیل نہیں ہے، چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ولا فی قیاس ولا فی شیء، نہ قیاس میں دلیل ہے نہ کسی اور چیز میں دلیل ہے۔ وما ثم الا طاعۃ اللہ ورسولہ بالتسلیم، بس بچ جاتا ہے کیا؟ اگر دلیل ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاعت، اللہ کی فرمانبرداری اور اس کے رسول کے لیے تسلیم ہو جانا، تسلیم کر لینا، اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، قبول کرنا، پابند ہو جانا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں دلیل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہی پڑتی ہے۔ باقی جتنے ہیں ان کی بات میں دلیل ضروری نہیں ہے، ان کی بات دلیل حجت نہیں ہے، ان کی بات سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کے بارے میں ائمہ سے اور سلف سے کچھ منقول ہے یا نہیں، یا یہ کوئین وکٹوریہ کا دیا ہوا نام ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریز تھے، اور یہ جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ بیچارے کو کوئی دوسرا نام ملا نہیں تو گئے کوئین وکٹوریہ کے پاس، کہا کہ ہم کو ایک نام چاہیے، یہ نام اس نے دیا ہے۔ اس طرح کی بات کہنا اولاً تو امانت داری کے خلاف ہے، دوسرے تاریخ کو نہ جاننے اور روایات اور سلف سے جو اقوال آئے ہیں ان سے معرفت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ نام کہاں سے آیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل آج سے 1200 سال پرانے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں ان لم یکن اصحاب الحدیث هم الابدال فمن یکون۔ شب اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے آج سے 1000 سال پہلے اس کو لکھ دیا تھا۔ امام احمد اس سے اور 200 سال پرانے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ابدال جو اولیاء کی ایک قسم مانی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک گیا تو دوسرا اس کی جگہ آتا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے، اگر ابدال ہوتے ہیں تو لم یکن اصحاب الحدیث هم الابدال فمن یکون، کہتے ہیں اگر اہل الحدیث اصحاب الحدیث اگر ابدال نہیں تو پھر اور کون ہوگا؟ یعنی امام احمد کے نزدیک ابدال اگر ہیں، اللہ کے اولیاء اگر ہوتے ہیں کہ ایک مر گیا تو دوسرا اس کی جگہ آتا ہے، ایک اگر چلا جائے تو دوسرا آتا ہے جو دین کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت و اشاعت کرتا ہے۔ اگر ایسا کوئی ہے، اگر یہ کوئی لوگ ہیں تو امام احمد کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب الحدیث ہیں۔ اسی طرح سے خلیل ابن احمد کہتے ہیں، یہ 160 کے آس پاس کے ہیں، خلیل ابن احمد ہجری کے، آج سے یعنی تقریباً 1200 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ کہتے ہیں ان لم یکن اہل القرآن والحدیث اولیاء اللہ فلیس للہ فی الارض ولی۔ اس کو بھی شرح اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اہل قرآن و حدیث اگر یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں تو پھر زمین میں میں نہیں سمجھتا اللہ کا کوئی ولی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان میں کوئی ولی نہیں گزرے۔ یہ خود ولایت کی پہلی سیڑھی ہے کہ ایک آدمی اپنے عقیدے و عمل کو کتاب و سنت کی بنیاد پر رکھے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ آپ بتائیے اللہ کی محبوبیت پانے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو پانا، اللہ نے، میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یحببکم اللہ، کس کے بدلے میں؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اللہ کی محبت کے بغیر کوئی ولی بن سکتا ہے؟ اللہ کا دشمن ہو، اللہ نفرت کرتا ہے اور اللہ کا ولی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ولایت دیتا ہے۔ ولایت کی پہلی سیڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، عقیدے اور عمل میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماء، الملائکۃ حراس السماء، فرشتے آسمان کے حراس ہیں، جیسے پولیس ہوتی ہے، جیسے گارڈ ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈ، کہتے ہیں فرشتے آسمان کے سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ واصحاب الحدیث حراس الارض، اور اصحاب الحدیث، اہل حدیث زمین کے سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں کچھ داخل ہونے کی، کوئی داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً قرآن و سنت سے اس کا رد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرح اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے مزید اقوال ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ، میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر اللہ، جو بھی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دے، اگر کوئی ان کی مخالفت کرے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، ان کا ساتھ چھوڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ وہم ظاہرون علی الناس، اور قیامت تک وہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے، قیامت تک وہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، کتاب الامارہ میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام البخاری کے الفاظ ہیں ما یضرهم من کذبهم ولا من خالفهم، ان کو جھٹلانے والا، ان کو جھوٹا قرار دینے والا، ان کی باتوں کو جھٹلانے والا یا ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اس کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اگر آپ غور کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ائمہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ مثال کے طور پر علی ابن مدینی محدثین میں سے کہتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں، اس کے حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، یہ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ غالب رہیں گے؟ کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں۔ شرح اصحاب الحدیث میں قول موجود ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس کے بارے میں امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث، یہ طبقہ، یہ طائفہ، یہ جماعت کون ہوگی؟ کہتے ہیں یہ اصحاب الحدیث ہیں۔ اسی طرح سے فضل ابن زیاد کہتے ہیں کہ سمعت احمد ابن حنبل وذکر حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا، انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ ایک جماعت میری امت میں ہمیشہ باقی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، حق پر غالب رہے گی، حق پر جمی رہے گی۔ فقال ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم، اگر یہ اصحاب الحدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کون ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اہل حدیث آج کے دور کی پیداوار ہے، یہ تاریخ میں ائمہ کے زمانے سے لوگ تھے۔ ابن عابدین نے اپنی کتاب رد المحتار میں ایک بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں حکیا ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنته، ایک روایت یوں آئی ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، اصحاب میں سے کسی شخص نے خطب الى رجل، ایک آدمی کو اس کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا، من اصحاب الحدیث ابنته، امام ابو حنیفہ کے کوئی ساتھی تھے یا طالب علم یا ان کے ساتھ والے، ان کی باتوں کو ماننے والے، اس شخص نے رشتہ بھیجا ایک آدمی کی بیٹی کے لیے۔ وہ کون آدمی تھا؟ من اصحاب الحدیث، وہ اہل حدیث میں سے تھا۔ فی عہد ابی بکر الجوزجانی، ابو بکر الجوزجانی کے زمانے میں، یہ بالکل امام ابو حنیفہ کے بعد امام ابو یوسف کے شاگردوں میں سے ہے۔ فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه، کہتے ہیں کہ اس اہل حدیث آدمی نے شرط رکھی،
کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایک شرط پر تجھ سے کروں گا کہ تو اپنا مذہب چھوڑ دے اور امام کے پیچھے قرات کرے اور تو رفع الیدین کرے اٹھتے وقت میں اور رکوع میں جاتے وقت میں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے نکاح اس کا کر دیا۔ آج سے 1200 سال سے بھی پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب الحدیث اس وقت بھی ان کا امتیاز تھا کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے اور رفع الیدین کرتے تھے اور اپنے دین میں مضبوط تھے اور اپنے گھروں کے نکاح کے سلسلے میں بہت محتاط تھے۔ یہ آج کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ آپ بتائیے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ رد المختار جو در مختار کی شرح ہے، اس میں ابن عابدین لکھ رہے ہیں، یہ خود حنفی مانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے خود یہ بتایا ہے کہ بہت پہلے سے اصحاب الحدیث چلے آ رہے ہیں اور ان کی خاص علامتوں میں سے یہ تھا کہ وہ رفع الیدین اور فاتحہ خلف الامام سے پہچانے جاتے تھے اور ان کی خاص مسائل یہ تھے۔ یحییٰ ابن معین محدثین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان ابو یوسف القاضی، ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، ان کے خاص طالب علم، خاص شاگرد۔ کان ابو یوسف القاضی یحب اصحاب الحدیث ویمیل الیہم، امام ابو یوسف اصحاب الحدیث سے بڑی محبت کرتے تھے اور ویمیل الیہم، ان کی طرف تھوڑے مائل تھے، ان کا رجحان تھوڑا ان کی طرف تھا۔ یہ کب کے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس زمانے میں بھی اصحاب الحدیث ایک دو نہیں کہ کسی کونے میں چھپے بیٹھے ہوں، بلکہ خاص طور سے اصحاب الحدیث جمع کے صیغے میں کہا ہے کہ ایسے لوگ تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان کی طرف مائل تھے، ان کے شاگرد ان کی طرف مائل تھے۔ تاریخ بغداد میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے، من اسمہ یعقوب کے ضمن میں ہے، کیونکہ ان کا نام یعقوب ہے، ابو یوسف کا نام یعقوب ہے۔ اسی طرح سے امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں علیکم باصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کا خاص خیال رکھو، ان کا اہتمام کرو، فإنہم اکثر الناس صوابا، اس لیے کہ ان کی بات اکثر باتیں صحیح ہوتی ہیں، لوگوں میں صحیح ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے، علیکم باصحاب الحدیث فإنہم اکثر الناس صوابا، اہل حدیث کا اہتمام رکھو، ان سے سیکھنے کا، ان سے پوچھنے کا، ان کی بات پر عمل کرنے کا، ان کی بات کو دیکھنے کا۔ فإنہم اکثر الناس صوابا، اس لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثواب پر، خطا کے مقابلے میں ثواب استعمال ہوتا ہے، زیادہ ثواب یہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے اقوال علماء سے آئے ہیں۔ آپ دیکھیے عین الہدایہ میں، عین الہدایہ جو کتاب ہے یہ ہدایہ کی شرح ہے، ہدایہ کی تشریح ہے، ہدایہ حنفی علماء استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو خاص اہتمام کرتے ہیں۔ عین الہدایہ اس کی تشریح ہے، اس میں لکھتے ہیں ہم نے اجماع کیا کہ شافعی و مالکی و حنبلی، بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام بخاری وغیرہ، تمام اہل حدیث مثل امام بخاری وغیرہ و ابن جریر الطبری، حتیٰ کہ علماء ظاہریہ سب اہل السنہ والجماعہ و برحق ہیں، اور سب کا تمسک قرآن و احادیث اہل سنت پر عقائد حقہ کے ساتھ ہے۔ عین الہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 538۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام البخاری کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ ابن جریر الطبری کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ تو اس طرح سے یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی مسلک ہے، یہ وہی منہج ہے جو ائمہ کا تھا اور پہلے سے علماء چلے آ رہے ہیں، ان کا ایک ہی منہج ہے، وہی جو قرآن و سنت میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دی جائے۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے میں بہت اختصار سے سرعت کے ساتھ میں نے ساری باتیں ذکر کی، ورنہ ہر بات کو تفصیل سے اس میں غور فکر کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس مجلس کو اور اس گفتگو کو خیر کا ذریعہ بنائے۔